کئی دنوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد لوک سبھا کی کارروائی شروع۔ امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پر بحث جاری۔ جموں کشمیر کے نوجوان محض روزگار کے متلاشی نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے معمار، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی انتظامی منظوری اور ٹینڈرنگ کے عمل سے گزر چکے ترقیاتی منصوبوں پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ کنگن گاندربل میں امرناتھ یاتریوں کو لے جا رہی بس حادثے کا شکار، 30 سے زائد یاتری زخمی، ایل جی اور وزیر صحت کی عیادت۔ ناظرین آداب، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے ایوان زرعی میں آج بالآخر امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پر بحث شروع ہو گئی۔ دوپہر 2 بجے تک ایوان کی کارروائی ہنگامہ آرائی کی نظر ہونے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے بل کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کا مقصد امتحانی نظام کو مزید چست و درست کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے قانون کا مقصد طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس کے بعد حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے کئی ممبران نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بل کے حق میں اور اس کے خلاف بولتے ہوئے اپنی آراء پیش کیں۔ آخری اطلاعات ملنے تک بل پر بحث جاری تھی۔ ادھر ایوان بالا میں نیٹ اور پیپر لیک معاملے پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے سبب ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان محض روزگار کے متلاشی نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے معمار ہیں اور بدلتی ہوئی دنیا میں صرف ڈگریاں نہیں بلکہ مہارت، اختراع اور خود اعتمادی ہی کامیابی کی راہ ہموار کریں گے۔ امر سنگھ کالج سری نگر میں آج منعقدہ 77ویں ریاستی سطح کے میگا جاب فیئر سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں سے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان سکل انڈیا کی طاقت اور ڈیجیٹل انڈیا کے محرک کی قوت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے میلوں کا مقصد نوجوانوں کو ایسے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے اور ملک کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ تعلیم کو کلاس روم تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ ہر طالب علم کو اپنی زندگی کا سفر اعتماد، ہنر اور عملی سوجھ بوجھ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صنعت اور تعلیم ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم ایک ایسا ماحول قائم کر پائیں گے جہاں علم و تجربہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے اور اختراع اور روزگار مل کر آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ جن ترقیاتی منصوبوں کی انتظامی منظوری اور ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے ان پر فوری طور کام شروع کیا جائے۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے منصوبوں کی ابتدائی مرحلے میں کیپیکس بجٹ سے مالی اعانت فراہم کی جائے اور بعد میں انہیں ایسے ایس سی آئی کے اصلاحاتی فنڈ کے تحت منتقل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے محکموں کو آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی مضبوط فہرست پہلے سے تیار رکھنے، اراکین کونسل اسمبلی کی جانب سے بجٹ مشاورت کے دوران پیش کی گئی ترجیحات بالخصوص 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے منصوبوں کو مستقبل کے ایسے ایس سی آئی فنڈنگ میں شامل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت فنڈز کے مؤثر اور بروقت استعمال، ٹینڈرنگ عمل کو مزید شفاف اور آسان بنانے اور اخراجات کی رفتار بہتر کرنے پر زور دیا۔ گاندربل ضلع کے ہارگنی ون گونڈ علاقے میں آج صبح ایک یاتری بس کو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے زائد از 31 یاتری زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک بس جو کہ امرناتھ یاتریوں کو بالتل کی طرف لے جا رہی تھی ہارگنی ون کے علاقے میں حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ زخمی یاتریوں کو علاج و معالجہ کی خاطر سب ضلع ہسپتال کنگن لے جایا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد تمام زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے بعد میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے سکم سورا جا کر زخمی یاتریوں کی عیادت کی۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ جلد سے جلد روبہ صحت ہوں۔
انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ زخمیوں کو بہتر علاج و معالجہ فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر صحت سکینہ اتو نے بھی سکم صورہ کا دورہ کر کے زخمیوں کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے علاوہ اسپتال انتظامیہ سے انہیں فراہم کیے جا رہے علاج کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر صحت نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج لال پورہ بیروا جا کر حال ہی میں ایک ملیٹنٹ حملے میں مارے گئے پولیس کانسٹیبل کے اہل خانہ کی ڈارز بندھائی۔ وزیر موصوفہ کے ہمراہ ممبر اسمبلی بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی، ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ اور ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ بھی تھے۔ اس موقع پر وفد نے مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پسماندگان کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ بارہمولہ پولیس نے ایک خاتون کے ساتھ مبینہ اجتماعی آبروریزی کرنے اور واقعے کی ویڈیو بنانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت اور گرفتاری تکنیکی شواہد اور انسانی سراغ رسانی کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ایس ایس پی بارہمولہ گریندر پال سنگھ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاتون نے 25 جولائی کو شکایت درج کرائی کہ جلشری درنگ کے سیر کے دوران 2 افراد نے انہیں زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس واقعے کی ویڈیو بنائی۔ ایس ایس پی کے مطابق پولیس نے کافی مشقت کے بعد دونوں افراد کی گرفتاری عمل میں لائی جو پیشے سے ڈرائیور ہے اور ان میں سے ایک شادی شدہ ہے۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے جموں کشمیر میں باغبانی شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے حال ہی میں یورپ کا دورہ مکمل کیا۔ وفد نے عالمی سطح پر معروف تجارتی نرسریوں کا دورہ کر کے ماہرین سے باغبانی اور پیداوار بہتر کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت نے کہا کہ تحقیقی دورہ حکومت کی طرف سے باغبانی شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے وفد میں شامل ماہرین کو ہدایت دی کہ وہ ماہ بعد دورہ جامع نقشہ رہ تیار کریں تاکہ باغبان اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور ممبر اسمبلی کھانیار علی محمد ساگر نے آج چند پورہ جامع مسجد کے آتشزدگان میں اپنے سی ڈی ایف سے 8,40,000 روپے کی امداد تقسیم کی۔ اس موقع پر علی محمد ساگر نے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا عوامی نمائندوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آتشزدگان کو یقین دلایا کہ ان کی بازآباد کاری کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ صدر اور ممبر اسمبلی حبہ قدر شمیمہ فردوس نے خواتین ونگ عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھتے ہوئے اپنی عوامی رسائی کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ پارٹی اور عوام کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں۔ اس موقع پر خواتین ونگ صوبائی صدر سبیہ قادری نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے کے لاری بل گاؤں کا ایک کسان ورمی کمپوسٹ اور قدرتی کھیتی کے ذریعے نامیاتی زراعت کی ایک کامیاب مثال قائم کر رہا ہے۔ ان کی یہ کوشش نہ صرف زمین کی زرخیزی بڑھا رہی ہے بلکہ انہیں اچھی خاصی آمدنی بھی فراہم کر رہی ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ کاکاپورہ کے لاری بل گاؤں کے رہنے والے ہارون رشید نے ورمی کمپوسٹ تیار کرنے اور آرگینک فارمنگ کو اپنا کر ایک نئی کامیابی حاصل کی ہے اور وہ اس سے سالانہ تقریباً 6 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ جی، ہمیں ورمی کمپوسٹ کے ساتھ کرنے کا آئیڈیا اس طرح آیا کہ ہمارے گاؤں میں اویئرنیس پروگرامز ہو رہے تھے HADP کی طرف سے، ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو ہمیں وہاں سے معلوم پڑا کہ ہم ورمی کمپوسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں اچھا خاصا روزگار کما سکتے ہیں۔ ہارون رشید کا کہنا ہے کہ ورمی کمپوسٹ کے استعمال سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوا ہے، فصلوں کی پیداوار بہتر ہوئی ہے اور کیمیاوی کھادوں پر انحصار کم ہوا ہے۔ انہوں نے دوسرے کسانوں سے بھی اپیل کی ہے
कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं ताकि बेहतर आमदनी के साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिस मतलब जैसे कि हम देखते हैं यूरिया, DAP वो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उसके बजाय ये जो वर्मी कंपोस्ट है नेचुरल फर्टिलाइज़र है, मतलब अर्थवर्म्स बनाती है इसको। इसकी ठीक ठाक यहाँ पे डिमांड है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स बहुत ज़्यादा अभी लग रही है ट्रेंडिंग में, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हारून ने अपनी कामयाबी के पीछे महकमे ज़राअत की रहनुमाई को मुज़मर ठहराया है। वहीं महकमे ज़राअत के हुकाम का कहना है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बस ये जो एंटरप्रेन्योर है हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट के पास आया और उन्होंने हमारे से टेक्निकल गाइडेंस ले ली। हम भी यहाँ पर आए, हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने ऐसा एक स्टेप उठाया कि खुद ही अपने पैरों पर खड़े होने का। तो डिपार्टमेंट ने इसके टेक्निकल गाइडेंस में बहुत सहायता की, इसको पूरा अवेयर किया कि हाउ टू कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, और हमने बहुत सी स्कीम्स के बारे में इनको बताया। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने आज एक रोज़ा किसान मेले का इफ्तिताह करते हुए ज़राअत को मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। महकमे ज़राअत की तरफ से बेदारी मेला वर्कशॉप के दौरान उन्होंने पायदार ज़राअत पर जोर देते हुए काश्तकारों में सरकारी स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए बेदारी मुहिमों को शदोमत से चलाने की सलाह दी। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके गुरेज में सियाहत तेज़ी से फ़रोग पा रही है, जिससे मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि मौजूदा सियाहती सीज़न के दौरान अब तक 1 लाख से ज़ायद सयाह गुरेज पहुँच चुके हैं, जबकि रोज़ाना 400 गाड़ियाँ वादी में दाखिल हो रही हैं। सयाहों की बढ़ती आमद से इलाके में होम स्टे, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रांसपोर्ट और दस्तकारी के शोबे में नुमाया सरगर्मी देखी जा रही है, जिस पर मकामी आबादी शादमा नज़र आ रही है। ज़िला पुलवामा के खरिव इलाके में जवाला माता जी का त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम और रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही अकीदतमंदों ने माता जवाला जी के मंदिर का रुख किया और पूजा में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और मुल्क की खुशहाली के अलावा आपसी भाईचारे और अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मेंबर असम्बली पामपुर हसनैन मसूदी ने मंदिर में हाजिरी देकर पंडित बरादरी और दीगर अकीदतमंदों से तबदला ख्याल करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत के मौके पर महकमा वाइल्ड लाइफ के जनूबी कश्मीर के वार्डन सजाद अहमद भट्ट ने कहा है कि माहौलियाती और हयातियाती तनू का तहफ़्फ़ुज़ तमाम फ़रीक़ैन की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका सरकारी महकमों और आम लोगों को आइंदा नस्ल के लिए इज्तिमाई तौर पर अपनी काविशों को बरूए कार लाकर जंगली हयातियात, माहौल और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना अब नागुज़ीर बन चुका है। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल हज़रत मीर सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी का उर्स नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा मलिक साहब टैंकीपुरा में सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, खतमातुल मौज़ूमात, औराद खानी और दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई, जिसकी पेशवाई मौलाना शौकत हुसैन कैंग ने की। उधर आज हज़रत महबूबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में रोज़े मुबारक पर गिलाफ चढ़ाई गई। अनंतनाग ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर ख़ास क्रिकेटर माजिद अहमद मागरे को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली विटालिटी T20 मिक्सड डिसेबिलिटी सीरीज़ के लिए भारत की मर्दों की मिक्सड मौजूर क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। माजिद को ये जिम्मेदारी क्रिकेट में मुसलसल शानदार कारकर्दगी, कायदाना सलाहियतों और खेल से वाबस्तगी के एतराफ़ में सौंपी गई है। माजिद के वालिद ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ख़ानदान को इनकी कामयाबी पर फ़ख्र है और ये पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए बाइसे इफ्तिखार लम्हा है। नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।